ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ انگریز نے جب بر صغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے اپنے قدموں کو جمایا، پختہ کرنے کے لیے دو خود کاشتہ آدمی ملے، ایک کا نام غلام احمد تھا، دوسرے کا نام احمد رضا خان تھا، وہ بھی قادیان کا رہنے والا، دوسرا بھی ہندوستان کے ایک شہر بریلی کا رہنے والا، وہ بھی اپنے ایک عقیدے کا بانی، دوسرا بھی اپنے مسلک کا بانی، اور وہ فقہ حنفی کو ماننے والا، وہ بھی فقہ حنفی کو ماننے والا، وہ بھی رفع دین کرنے والوں سے یہودیوں کی طرح چڑھنے والا، وہ بھی رفع دین کرنے والوں سے چڑھنے والا۔ اس نے بھی کہا، اس کے پیروکاروں نے کہا، جب ہم یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے مراد پیارے آقا نہیں ہوں گے، اس سے مراد غلام احمد قادیانی ہوگا۔ اور اس کے ماننے والوں نے بھی کہا، معین الدین چشتی سے کسی نے پوچھا، ہم تیرے مرید ہونا چاہتے ہیں، اس نے کہا مرید ہونا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھو۔ اس نے بھی اپنا کلمہ پڑھوایا، اس نے بھی اپنا کلمہ پڑھوایا، اس نے بھی کہا میں آدم ذات نہیں ہوں، اس نے بھی کہا کون تجھ سے پوچھے اے بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اس نے بھی انسان ہونے سے نفرت کی، اس نے بھی انسان ہونے سے نفرت کی۔ میں یہ بات کہہ کر اپنی باتوں کو انہی باتوں پہ ختم کرتا ہوں کہ نہ چھیڑو ہمیں، وگرنہ نہ چھوڑیں گے تمہیں، ہم بھی اہل زبان ہیں، زبان رکھتے ہیں۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا تھا، وہ یہ ہے کہ جب اجمیر کا میلہ ایک ہندو نے دیکھا اور اس ہندو نے کہا تھا میں ساری عمر یہ سوچتا رہا، ساری عمر میرے دل میں تمنا اور تڑپ رہی کہ کاش کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا اتفاق و اتحاد ہو، ساری عمر یہ حسرت لیے پھرتا تھا لیکن یقین نہیں آتا تھا۔ آج میں نے اجمیر کا میلہ دیکھ لیا ہے اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان نام کے مسلمانوں میں صرف ناموں کا فرق ہے، کام ہمارے ہی جیسے ہیں۔ ہم بھی مورتی کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی مورتی کی پوجا کرتے ہیں، اور ٹوپی ڈرامے کیے گئے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے اہل الحدیث نے نعوذ باللہ نبی پاک کی توہین کی ہے۔ نبی پاک نے ایک موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا، انہوں نے ٹوپی ڈرامے کر کے کہا یہ لوگ اہل حدیث ہوں، پہلے تھا اب بریل میں ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ میرے فاضل بھائی جو بھی آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لانے والے ہیں، میری مراد آج کے جلسے کی آن اور ہر اہل حدیث کے دل و جان اور شان اور جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہم نام، جس کی تقریر میں ہم یہ بھی ثابت کریں گے تم نے ٹوپی ڈرامے کے ذریعے صرف ایک آدمی کو سابقہ اہل حدیث کہہ کر بریلوی بننے کا کہا، اور ہم تمہیں دکھاتے ہیں سینکڑوں میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسجد بریلویہ سے طائب ہو کر مسلک اہل حدیث کو قبول فرما چکے ہیں۔ عنقریب اللہ کے فضل و کرم سے مناظر اسلام رئیس المناظرین جناب حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب کا خطاب شروع ہونے والا ہے، اور ہمارے درمیان استاد المناظرین جناب حضرت مولانا مبشر احمد ربانی صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کا بھی خطاب عام ہونے والا ہے۔ میں استاد محترم جناب حافظ عمر صدیق صاحب سے قبل خطاب کی دعوت دیتا ہوں، ان کے حکم سے تشریف لاتے ہیں مختصر وقت کے لیے جناب حافظ عمار امین صاحب، اور اپنے پیارے سے انداز سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ اور ایک ہم ان سے گزارش کرتے چلیں، بس کریں، ایک ہم گزارش کرتے چلیں کہ جس طرح کہ میں نے 3-4 روز قبل کے اتہامات و الزامات اور بہتانات کا تذکرہ کیا ہے، اس کے حوالے سے ان کے جوابات دینے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں
اور ان کے گھر کے میں سے جو کچھ حوالے دینا چاہیں اللہ کے فضل و کرم سے کھلے دل سے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ثقلين ان اعتصمتم لن تضلوا کتاب اللہ و اہل بیتی. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اہل بیت اور اہل حدیث، اپنے موضوع پر بیان کرنے سے پیشتر گزارشات ہیں ان لوگوں سے جو پشاور سے لے کر کراچی تک مجھ فقیر کو اور میرے اکابرین کو شب و روز گالیاں دیتے ہیں. وہ بھی اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ نہ آج تک میں نے کسی تقریر میں نہ کسی مناظرہ میں ان کو گالیاں دی ہے، نہ ان کی گالیوں کا جواب دیا ہے. مجھ سے تکلیف کیا ہے ان کو؟ میرا جرم کیا ہے؟ میرے اکابرین کا جرم کیا ہے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اخلاق نبوی کے دائرہ میں رہ کر اللہ کا قرآن سناتے ہیں یا نبی کا فرمان سناتے ہیں. جو علاقہ کی انتظامیہ ہے وہ میرے بیان کو دل لگا کر سنے، گالیاں نہیں آئیں گی. اور آج جو میرا بیان ہے وہ جو غیر اہل حدیث ہے، کوئی پیٹنے والا ہو کوئی چیخنے والا ہو، ان کے لیے ہے. اور بحمدہ تعالی ہماری جماعت کے جید علماء کرام سٹیج پر تشریف فرما ہے. میری مراد میرے بڑے بھائی استاد العلماء مفتی جماعت علامہ ابو الحسن مبشر احمد ربانی صاحب اور شہزادہ سلفیت مبلغ مسلک اہل حدیث، میری مراد آل رسول سید سفتین شاہ نقوی حافظہ اللہ تبارک و تعالی اور مفکر اسلام پروفیسر عبدالرحمان لدھیانوی، اللہ ان کے علم و عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ وہ اپنے خطاب علمیہ سے آپ کو مستفید فرمائیں گے. کم
پرچہ ہوا. یہاں کہا گیا میرا نام لے کر گستاخی اولیاء